اس دنیا کی سب سے مظلوم قوم کا نام مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تقریریں تو آپ بہت سنتے ہوں گے، مگر میں تقریر نہیں، درد دل آپ کو سناؤں گا۔ میں کوئی کرسی توڑ مقرر بھی نہیں کہ آپ کو جذبات کے طوفان میں بہا کے لے جاؤں۔ میں کوئی ایسا بھی مقرر نہیں کہ صرف آپ کو حسین خواب دکھا کے چلا جاؤں۔ میں آج آپ کو اس جلسے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہمارے اندر خامیاں جو ہیں، ان خامیوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ ہم ہنستے رہے، دنیا نے دیکھا کہ اسے پرواہ نہیں قوم کو، تو ہم پر لوگوں نے ظلم کرنے شروع کیے، پھر دنیا بھر میں ہمارا تماشا بن گیا، پھر دنیا ہمارا تماشا دیکھنے لگی۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس قوم پر دنیا ہنس رہی ہو، وہ قوم بھی آج بڑے ہنسنے میں لگی ہوئی ہے، بڑے مزے سے ٹھٹے لگانے میں لگی ہے۔ یہ قوم قرآن سے دور، عبادتوں سے دور، مدرسوں سے دور، مسجدوں سے دور، یہ قوم تو مدرسہ اور مسجدوں پہ سیاست کرنے لگی۔ یہ قوم تو پارٹیاں بنا بنا کے ایک گاؤں میں چار پارٹیاں بنا کے آپس میں لڑنے لگی۔ یہ قوم تو ایک دوسرے پہ خود مقدمے کر کے انہیں کچہریوں میں کھڑا کرنے لگی۔ جب مسلمان کا معیار یہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کو کچہری میں کھڑا کر دے، اپنے بھائی کو قید خانے میں ڈالنے کی خواہشیں رکھے، جب خود ہم اپنوں پر ظلم کرنے لگے تو دنیا اگر ہم پر ظلم کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سا احساس نہیں ہوتا، جب دنیا ظلم کرتی ہے تو ہائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ سچائی میرے بھائی یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم ہیں، خود ہی مظلوم ہیں، خود کا تماشا ہے، خود ہی تماشائی ہیں، خود کا فسانہ ہے، خود ہی اسے سنا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے اس ملت کا، اس امت کا۔ ایسے ہی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے سننا تم بچوں۔ یہ مدرسہ ہے، کیا ہوتا ہے یہاں؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ قرآن۔ اس بچے کے سینے میں قرآن ہے، اور حضور نے ایسے ہی بچوں کے لیے فرمایا جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جدھر سے گزر جائیں رحمتیں ان کے ساتھ ساتھ میں گزرتی ہیں، جس گھر میں جائیں خدا کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ جناب گھر تو چھوڑیے، قبرستان سے گزر جائیں تو 40 دن تک قبرستان کے مردوں پہ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہم تو قرآن اور مسجد اور مدارس پہ سیاست کرنے لگے۔ آج دنیا سمجھتی ہے مدرسہ کسی عمارت کا نام ہوتا ہے۔ آج مدرسوں کے مخالف بھی بہت ہیں، تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، تحریکیں بن گئی مدرسوں کو بند کرنے کے لیے۔ میرے سنی جنتی مسلمانوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں مدرسہ کسی عمارت، کسی بلڈنگ کا محتاج ہے، یا مدرسہ صرف کسی عمارت کا نام ہوتا ہے۔ نہیں، مدرسہ کسی عمارت کو نہیں کہتے۔ جہاں قرآن کا علم سکھایا جائے، وہ بھلے ہی کوئی چوراہا کیوں نہ ہو، اگر وہاں قرآن پڑھا جائے تو وہ چوراہا بھی مدرسہ بن جاتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کہتی ہے مدرسوں کو ختم کریں گے، ہم کہتے ہیں مدرسہ تم سمجھتے ہو کوئی عمارت ہے؟ تم ان عمارتوں میں تالے لگا سکتے ہو، ان عمارتوں کو بند کر سکتے ہو، مگر مدرسہ ہماری سوچ کا نام ہے۔ ہماری سوچ پر دنیا تالا نہیں لگا سکتی ہے۔ کیا بات، ہماری سوچ پر تالا۔ تو قرآن کے قریب آؤ اور سنو کسی شاعر نے کیا کہا۔ ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم
तुम रोज कलाम पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। क्या बात है, सुभान। ऐ लोगों, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सीखने वाले और कुरान सिखाने वाले, दुनिया समझती है लावारिस है, दुनिया इन्हें मजबूर समझती है। कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वाले, आज दुनिया इन कुरान पढ़ने वालों को जलील समझती है। आज दुनिया कुरान सीखने वालों को, सिखाने वालों को जलील समझती है। मगर मेरे अजीजों, याद रखना, कुरान पढ़ने वाले को देखना, कुरान पढ़ने वाले कारी को देखना, मस्जिद के इमाम को देखना, फिर अपने महल्ले के अमीर को देखना, अपने महल्ले के मालदार पे नजर डालना। तुम्हारे महल्ले का मालदार, तुम्हारे महल्ले का अमीर जब तुम्हें जाता नजर आएगा, गुजरता नजर आएगा, उसके कपड़ों पे दाग भी नजर आएंगे, उसके कपड़ों पे धब्बे भी नजर आएंगे। मगर जब मस्जिद का इमाम गुजरेगा, ये कोई अमीर तो नहीं है, मगर कपड़े इसके बड़े साफ नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, नारे तकबीर। इधर वाले बोल के दिखाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बस बस, बहुत लग नारे। माइक नीचे रख दो आप, इसकी जरूरत नहीं है। सुने मेरी बात तवज्जो से, आवाज भी मुतासिर है, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी आएगी अपनी जगह पे। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वालों को हमेशा लोगों ने गलत नजरों से देखा है। इस्लाम 1400 साल कबल जब मक्के में आया और जब मुस्तफा जान रहमत पर कुरान नाजिल हुआ, मेरे हुजूर घर में आए। मदरसे में बैठने वालों सुनो, हुजूर को हुक्म हुआ कि तबलीग करो। किससे शुरू करें? अपने घर वालों से शुरू करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में आए। मेरे आका जब घर में आए, मुस्तफा जान रहमत जब घर में आए, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने देखा, मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा ने देखा, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मेरे मुस्तफा करीम को देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने आकर फरमाया, ए खदीजा, कुरान की आयत नाजिल हुई है। ए खदीजा, कुरान का मुझे मुअल्लिम बनाया गया है, दीन का मुझे मुबल्लिग बनाया गया है, मुझे कुरान की तालीम को आम करना है। ए खदीजा, मुझे कुरान के इल्म को आम करना है। ए खदीजा, मुझे लोगों को कुरान सिखाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरे मेरे नबी की प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा अल्लाहु अकबर कबीरा कहने लगी, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ अल्लाह के महबूब, आप घबराएं नहीं, आप परेशान न हो, आप ये फिक्र न करें मदरसा कहाँ बनेगा, आप ये फिक्र न करें इंतजाम कैसे होंगे। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, उम्मत की माँ ने कहा था, ऐ मेरे आका, ये घर मेरा है, मैं इसे मदरसा बनाना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत घर मेरा है, मदरसा बनेगा, इल्म दीन यहाँ सिखाया जाएगा, सिखाने वाले मुस्तफा, सीखने वाले मेरे नबी के सहाबा, और जिन्हें नबी ने सिखाया, खुदा की कसम उनकी अजमतों का क्या कहना। उन्हीं सीखने वालों में सैयदना सिद्दीक अकबर, उन्हीं सीखने वालों में हजरत उमर फारूक आजम, उन्हीं सीखने वालों में हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, उन्हीं सीखने वालों में सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने के सुल्तान ने सिखाया है। मेरे आका ने फरमाया, ए खदीजा, मदरसे का इंतजाम तो हुआ, तुम कहती हो यहाँ मदरसा कायम कर दिया जाए। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, मेरे आका फिक्र न करे, मदरसा भी यही बनेगा। खदीजा के पास बकरी का गोश्त है, आका जो मदरसे में पढ़ने आएंगे उन्हें खाना भी खदीजा खिलाएगी, खाना भी उन्हें। आज जो लोग मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को खाना खिलाया करते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस को खाना खिलाते हैं,
یا مدرسے کو زمین دے کر مدرسہ بناتے ہیں یا تھوڑا پیسہ لگا کر مدرسے میں اس کی تعمیر کراتے ہیں. یاد رکھ لینا میرے عزیزو، یہ رسول اللہ کا گھر ہے. ادھر تم اس میں ذرا سا پیسہ خرچ کرو گے، ادھر مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے اور حضرت خدیجہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانے والوں کھانا کھلاؤ، اپنی قسمتوں پر بھی ناز کرو، اس لیے کہ مدرسے کے طلباء کو سب سے پہلے کھانا کھلانے والی امت کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. تو پڑھانے والے مصطفیٰ اور کھلانے والی خدیجہ، تو پھر ان پڑھنے والوں کا کیا کہنا. ان پڑھنے والوں میں جناب حضرت بلال بھی ہیں، وہ بلال جن پر ظلم بہت ہوئے. امیہ بن خلف نے زیادتیاں کی، ابو جہل نے بھی زیادتیاں کی. ادھر ان کو مارا جاتا، ضربیں لگائی جاتی، مگر حضرت بلال کہتے جسم کی کھال ادھیڑ ڈالو، چاہے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دو. حضرت بلال کا یہی نعرہ، حضرت بلال کی یہی آواز. یاد رکھ لو، جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی، محمد کے میم پر قربان رہے گی. بات ہے، واہ بہت اچھے ماشاءاللہ. یہی حضرت بلال ہے. جب کسی نے پوچھا تھا، جب عشق کی بات چلتی ہے نام زبان پر سب سے پہلے بلال حبشی کہا جاتا ہے. یہی بلال حبشی ہیں، مکے کی سرزمین ہے. میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر اسلام کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، اسلام کی دعوت مکے والوں کو دی. بلال حبشی تک بھی دعوت پہنچی، مگر دعوت کا انداز کیا ہے. کسی نے حضرت بلال سے پوچھا تھا، بلال تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، تمہیں اسلام کی کون سی بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں اب ذرا غور کرنا. بلال حبشی کا جواب سننا، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا، پھر رونا، آنسو بہانا کہ صحابہ کو وہ سب کچھ نظر آ گیا مگر افسوس آج ہمیں نظر نہیں آتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے معلوم کیا، بلال یہ بتاؤ کون سی ایسی بات دیکھی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تمہیں کیا اسلام میں نظر آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ سنو سنو، میں بتاتا ہوں مجھے کیا پسند آیا، میں نے کس لیے کلمہ پڑھا. کہنے لگے مجھے مدینے والے کی ادائیں پسند آ گئیں، مجھے تاجدار مدینہ کی ادائیں پسند آ گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی کہنے لگے سنو، میں امیہ بن خلف کا غلام تھا، وہ بڑا سفاک تھا، بڑا ظالم تھا، مجھ سے بڑا کام لیا کرتا تھا، مجھے مارتا بھی تھا، زیادتی بھی کرتا تھا. امیہ بن خلف مجھ سے کام بہت لیتا تھا، زیادتیاں بھی کیا کرتا تھا. حضرت بلال حبشی کہنے لگے ایک ٹھنڈ میں ایک ایسی رات آئی، سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں ایسی رات آئی کہ مجھے بخار آیا ہوا تھا، میرا جسم جھلس رہا تھا، بخار کے تپش سے میرا جسم پورا جل رہا تھا. حضرت بلال کہنے لگے میں بستر پہ پڑا تھا، رات کا سناٹا تھا کہ میرا مالک آ گیا، امیہ بن خلف آ گیا، جو لے کر آیا کئی کلو جو، اور لا کر کہنے لگا بلال لے یہ جو لے لے، ان جو کو تجھے آج ہی رات میں پیسنا ہے، صبح تک پیس کر تیار کر کے دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ طبیعت خراب تھی، جسم سارا جھلس رہا تھا، جسم سارا کانپ رہا تھا، سردی کا موسم تھا. جناب حضرت بلال حبشی بستر پہ پڑے ہیں، اس نے جو رکھ کے واپس چلا گیا. حضرت بلال کہتے ہیں میری بدن کی کمزوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میری حالت نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میں بستر پہ پڑا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور نیند آئی تو میں پھر مجھے ہوش باقی نہ رہا. کہتے ہیں رات کے کسی وقت میں میرا مالک پھر آیا، میرے مالک نے آنے کے بعد میں مجھے اٹھایا، اٹھا کر ڈانٹنے لگا، کہنے لگا اے بلال میں نے تجھے کام دیا تو نے کام نہیں کیا، اے بلال تو بڑا کام چور بن گیا ہے، تجھے میں نے کہا تھا جو پیسنے ہیں لیکن تو آرام کر رہا ہے، تو مالکوں کی طرح سو رہا ہے. حضرت بلال حبشی جسم بخار میں جھلس رہا ہے، مگر امیہ کہنے لگا او بلال سوتا کس لیے، اٹھ جا تجھے جو پیس کر تیار
پار کرنے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اٹھے، اب یہ اس مالک جو امیہ بن خلف تھا کہنے لگا اے بلال اب تک تو میں نے ایسے ہی کہا تھا جو پیسنے ہیں، مگر تو نے میرا حکم نہ مانا، تو نے میری بات نہ مانی۔ اے بلال سن لے، اب تو کام بھی کرے گا اور تجھے سزا بھی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال اپنا یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ میرا مالک کہنے لگا اے بلال یہ اپنے جسم کا کرتا اتار دے، اپنی قمیص اتار دے، سردی کا موسم تھا، کہنے لگا کپڑے اتار، باہر کھلے میں بیٹھ جا، باہر بیٹھ کر تجھے چکی چلانا ہے، باہر بیٹھ کر تجھے چکی پیسنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال حبشی کیا کرتے، مجبور تھے، غلام تھے، اب غلام آخر کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کرتا اتار دیا، باہر کھلے میں بیٹھ گئے، جو کو چکی میں ڈالا، چکی چلانے لگے، جو پیسنے لگے۔ ادھر بلال چکی چلا رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے مولا آخر یہ کب تک ظلم ہوتے رہیں گے، اے پروردگار آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا، اے پروردگار، اے رب لم یزل لا یزال، اے مولا ان مظالم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ ادھر بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو، ادھر انہوں نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی، اور جب اس آہٹ کو محسوس کیا حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے جب نظریں اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا، کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے، میں نے آنے والے کو جب ذرا غور سے دیکھا اور آنے والا میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں، آنے والا تو آمنہ کا لال آ رہا تھا، مدینے کا سلطان آ رہا تھا، امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، سید کونین آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے بلال کو روتے ہوئے دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت، کسی کا رونا میرے آقا سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ حضور رحمت کونین ہیں، میرے آقا تو رحمت بن کر آئے ہیں، تو پھر حضور کسی کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کس لیے روتا ہے؟ حضرت بلال حبشی عرض کرنے لگے اے محمد عربی، اے اللہ کے پیغمبر، روتا اس لیے ہوں کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے۔ حضور نے دیکھا بلال رات ہے، سردی ہے، اتنی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے تم بیٹھے چکی چلا رہے ہو۔ کہنے لگے حضور کیا کروں، میرے مالک نے مجھے سزا دی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت جب آئے، بلال حبشی نے دیکھا رو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال روتے کس لیے ہو؟ کہنے لگے حضور رو نہیں تو کیا کروں؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مکے کی سرزمین پر میں محمد عربی، میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے بلال میں تو رونے والوں کو ہنسانے آیا ہوں، میں غم کے ماروں کا غم دور کرنے آیا ہوں، بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے لخت جگر، اگر میں کھڑا ہو گیا تو میں کھڑے ہو کے برنجوں کو نہیں پیس پاؤں گا، اے آمنہ کے لال اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرا مالک مجھے بہت مارے گا، میرا مالک بڑا ظلم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ، اپنے بستر پہ چلے جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ کہنے لگے حضور اگر میں سو گیا تو کام کون کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تمہاری طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو، کام آج اللہ کا پیغمبر کرے گا، کام میں کروں گا، تم آرام کرو۔
حضرت بلال کو میرے آقا نے اٹھایا، بستر پر لٹایا، مصطفیٰ نے چکی چلانا شروع کیا۔ رات ساری گزر گئی، میرے آقا چکی چلاتے رہے۔ سحری کا وقت آیا، میرے آقا نے جو سارے جمع کر لیے، جو پیسے تھے جمع کر کے حضرت بلال کے حوالے کر دیے، اور دینے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا اے بلال لو یہ سارے جو تم نے پیسے ہیں اپنے مالک کو دے دینا، تمہارا مالک اب تم کو نہیں مارے گا، تمہارا مالک اب زیادتی نہیں کرے گا۔ اے بلال یہ جو لے لو۔ اللہ اکبر، میرے آقا چل پڑے، میرے مصطفیٰ کریم واپس آ گئے۔ اے لوگوں یہ پہلی رات کا معاملہ ایک رات پر ختم نہیں ہوا، دوسری رات پھر میرے آقا آئے، ساری رات پھر بلال حبشی کو سلا دیا، ان کے لیے دودھ بھی آقا لے کر آئے، کھجوریں بھی مصطفیٰ لے کر آئے، کھجوریں بھی میرے آقا نے کھلائی، دودھ بھی میرے آقا نے پلایا، اور میرے مصطفیٰ نے بلال کو سلا دیا۔ آقا نے فرمایا بلال تم سو جاؤ۔ پھر ساری رات اللہ کا پیغمبر چکی چلانے لگ گیا، میرے مصطفیٰ چکی چلانے لگے، ساری رات تاجدار مدینہ نے کام کرتے کرتے گزار دی۔ اللہ اکبر، اے لوگوں غور کرو، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے، غلام ہے بلال حبشی، مگر میرے آقا جو کائنات کے امام ہے، انبیاء کے امام ہے، خود ان کا کام کرنے لگ گئے۔ اے میرے عزیزو یہاں تو حال عجیب ہے، باپ بیٹے سے کہے کسی کام کو تو بیٹا سنتا نہیں ہے، تیار نہیں کرنے کو۔ اگر ہم اپنے پڑوسی سے کہیں وہ کرنے کو تیار نہیں، محلے میں کسی سے کہیں کرنے کو تیار نہیں، مدرسے کی لائٹ خراب ہو جائے کسی سے مولانا کہہ دے، مولانا ہدایت علی صاحب کہہ دے کہ فلاں صاحب آ جانا مدرسے کی لائٹ درست کر دینا، وہ آنے کو تیار نہیں ہے، مدرسے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اے لوگوں تم اللہ کے رسول کے گھر کا کام کرنے کو تیار نہیں، اور میرے مصطفیٰ کو غلاموں کو سلا کر ان کا کام کرتے ہیں۔ حضور نے ساری رات چکی چلائی، جو پیسے ایک رات نہیں، دو رات نہیں، 3 راتوں تک مسلسل یہ میرے مصطفیٰ نے کیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تیسری رات آئی حضور نے چکی چلائی جو پیسے، اور جب واپس جانے لگے نا سحری کے وقت میں، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جب حضور جانے لگے میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ لیا، میں آقا کے دامن سے لپٹ گیا، میں عرض کرنے لگا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء آقا، آپ کا کردار بلال حبشی کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ اے مصطفیٰ میں آپ کا غلام ہو گیا، یہ جسم امیہ کا غلام ضرور ہے مگر دل تو آپ کا غلام ہو گیا ہے، دل تو بلال نے آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے آقا اب مجھے دنیا کی غلامی نہیں کرنی ہے، اب مجھے اس غلامی سے نکالیے، کفر کے دلدل سے نکالیے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ بہت اچھے بات۔ اب مجھے بتاؤ یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، یہی بلال کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے، جس مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کا نام مصطفیٰ ہے، پڑھانے والے میرے آقا، پڑھنے والے مصطفیٰ کے صحابہ۔ اور سنو پہلا مدرسہ سیدہ خدیجہ نے اپنے گھر کو بنا دیا، مدرسہ وہ بھی جس چبوترے پہ نبی کے صحابہ بیٹھے، اصحاب صفہ بیٹھے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کا مدرسہ، پڑھانے والے میرے آقا ہیں، پڑھنے والے نبی کے صحابہ ہیں، اسی چبوترے پہ پڑھنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ذر ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی نے پڑھا دیا، غلام نے پڑھ لیا، حضرت ابو ذر نے پڑھ لیا، سکھا دیا، مصطفیٰ نے سیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا دولت کو جمع نہیں کرنا ہے، دولت دنیا میں رہ جاتی ہے، ہاتھوں کا میل ہے، اچھے اعمال ساتھ جاتے ہیں، میرے آقا نے سکھا دیا، اعمال قبر میں جاتے ہیں، میرے آقا نے سکھا دیا، اللہ کے نبی کی محبت قبر میں جاتی ہے۔ اے میرے عزیزوں قبر میں کچھ نہیں جاتا، قبر میں جاتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت جاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت جاتی ہے، بندے کے اعمال جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، ایک
دن موت ضرور آئے گی. آج ہم دنیا کے اندر بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے, آج ہم نے بھلا دیا کہ موت آئے گی. آج ہم دنیا میں کھو گئے, آج ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے. اے لوگو آؤ سنو, میرے آقا کی بارگاہ ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلبل سدرا آئے, جناب جبرائیل امین آئے, آ کر عرض کرنے لگے, قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی آ گئے, میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے, اے پیغمبر خدا, اے تاجدار مدینہ, اپنی امت سے فرما دیجئے, اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے, اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے, دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزار لیں, مگر اتنا یاد رکھیں کہ ایک دن مرنا ضرور ہے, ایک دن موت ضرور آئے گی. ہر انسان کو مرنا ہے, اپنی قبر میں خود جا کر حساب دینا ہے. قبر کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا. آج تو ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کرنے جائے ٹھٹے مارتے ہیں, قبرستان میں جا کر ہنستے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں, کہتے ہیں چچا تمہارا نمبر کب لگ رہا ہے. قبرستان میں یہ ہوتا ہے نا, چچا تمہارا نمبر کب لگنے والا ہے, اب ان کو پہنچانے آئے ہیں, اب اگلا نمبر تمہارا ہے. نہیں بھول جاتے ہو کہ پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے, یہ تو صرف پروردگار جانتا ہے. اور بعض اوقات تم دیکھتے ہو نا, پکے ہوئے پھل شاخوں پہ رہ جاتے ہیں, کچے پھل ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتے ہیں. جوانیوں پہ اترانے والوں, جوانیوں پہ نہ اترایا کرو, یہ نہ سمجھا کرو یہ بوڑھے ہیں, یہ مریں گے پہلے پھر ہمارا نمبر لگے گا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, میں واپس آ رہا تھا ایک پروگرام سے واپسی نیپال سے, تو میں نے دیکھا روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ, جوان ہٹا کٹا بڑا حسین و جمیل ایک نوجوان بائک پر تھا, اور ایکسیڈنٹ ہوا نا, زمین پہ گرا پڑا ہے, خون سارا بہ رہا ہے. دل گھبرا گیا دیکھ کر اس کیفیت کو, اس منظر کو. لوگوں, موت کو تم بالکل آسان سمجھتے ہو, مرنے کو تم نے کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے کہ قبرستان میں کہہ دیا چچا تمہارا نمبر ہے. چچا کا نمبر لگانے والوں, موت کو ہلکا سمجھنے والوں, اتنا یاد رکھنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, مولا اے میرے پروردگار مجھے اتنا بتا دے مرنے کے وقت میں تکلیف کتنی ہوتی ہے. ہنسنے والوں ذرا قبر کو یاد کر کے رو لیا کرو, ہنسنے والوں کبھی کبھی اپنی موت کو یاد کر کے رو لیا کرو. ہنستے بہت ہو اسی لیے کہ دنیا تم پہ ہنسنے لگی, زمانہ ہنسنے لگا. کاش 2 آنکھوں سے 2 آنسو بہائے ہوتے, یہ زمانہ آج ہنس نہیں رہا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے اتنا بتا دے, اے میرے پروردگار مجھے اتنا بتا دے موت کے وقت میں تکلیف کتنی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے مرنا. ایک شخص نے گولی چلائی, دوسرے کے سینے میں لگی, زمین پہ گرا, تڑپنے لگا, 10 سیکنڈ کے اندر جسم سے روح نکل گئی. ہم نے سمجھ لیا 10 سیکنڈ نہیں لگتے مرنے میں, بڑا آسان ہے مرنا. گاڑی کا ٹائر کسی کے اوپر سے گزر گیا, 10 سیکنڈ نہیں لگے, وہ تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیا اس نے. ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مرنا, 10 سیکنڈ نہیں لگتے. اور حال یہ ہے گاڑی میں جا رہے ہیں نوجوان, میوزک بجاتے ہوئے, تھرکتے ہوئے, ناچتے ہوئے, پھر راستے میں کہیں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. دل دیکھو کیسے ہو گئے, راستے میں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ذرا سی دیر کے لیے میوزک کو بند کر لیا. اب بات کرنے لگے, ہاں بہت برا ہوا, بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا. ابھی وہاں سے گزرے, 5 کلومیٹر آگے بڑھے, سب بھول گئے, پھر وہی میوزک, پھر وہی تھرکنا, پھر وہی ناچنا.
شادیاں ہو گھروں میں تب ناچنا گانا، بچے کا جنم دن آئے تب ناچنا گانا، حد ہو گئی میاں، عقیقہ کریں بچوں کا سنت ادا کریں تب ناچنا گانا۔ یعنی وہ کام جو ہم دینی اعتبار سے کرتے ہیں، سنتیں بھی ادا کرتے تو اس میں بھی ہم ناچنا گانا ضرور کرتے۔ اے میوزک پر تھرکنے والوں، ناچنے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اتنا یاد رکھنا، بلبل سدرا نے کہا حضور اپنی امت سے کہہ دیجئے ایک دن مرنا ضرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اتنا بتا دے کہ تکلیف موت کے وقت میں کتنی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیسے سمجھنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک کسی مثال سے سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایک چولہے میں آگ جلاؤ، اس کے اوپر ہانڈی رکھو، ہانڈی کے اندر ایک پرندہ رکھ دو، اوپر سے اس کا منہ بند کر دو، نیچے سے آگ جل رہی ہے، اس کے اندر زندہ پرندہ ہانڈی میں رکھا ہے، نیچے آگ ہے، اوپر سے اس کا ڈھکن بند ہے، نہ پرندے کو جینے دیا جا رہا ہے نہ اسے مرنے دیا جا رہا ہے، اسے صرف تڑپایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جتنی تکلیف اس وقت میں اس پرندے کو ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ موت کے وقت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا آسان سمجھ لیا ہم نے مرنا، اتنا آسان تو نہیں میرے بھائی۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ موت کی تکلیف، اور کیسی تکلیف؟ فرمایا گیا کہ جیسے خاردار جھاڑی پر جیسے چادر ڈال کر اسے کھینچا جائے، یعنی جہاں کانٹے ہو نا جھاڑی پر وہاں کوئی چادر ڈالے پھر اس کو کھینچیں تو کانٹے جب چادر میں یوں پھنس جائیں گے، آپ چادر کو کھینچیں گے تو اس کے تمام وہ چادر پھٹ جائے گی، باریک باریک ٹکڑے بن جائیں گے۔ کس طرح کھینچیں گے جب آپ اس کو تو وہ کتنی بری طرح سے وہ چادر کھینچتے ہوئے پھٹتی ہے، اس کو محسوس کرو۔ فرمایا گیا جب گناہگار کی روح نکالی جاتی ہے تو اسے اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کی۔ اتنا آسان نہ سمجھنا مرنے کو۔ پھر اس کے بعد میں پہلی منزل قبر کی آتی ہے۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے بتاؤ کیا ہے ہمارے پاس؟ دین کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، چھن گئی ہم سے۔ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ماڈرن بننے نکل پڑے، دنیا حاصل کرنے نکل پڑے، ہم دنیا میں ترقی کرنے نکل پڑے۔ ہم نے سوچ لیا عمارت بن جائے، زمین خرید لے، جائیداد خرید لے، پراپرٹی بنا لے، ہم نے سمجھ لیا اپنی دنیا کو سنوار لے۔ اے میرے عزیزو دنیا سنوارنے نکلے، بچوں کو کیا دیا؟ دنیا دے کر گئے، گھر بڑا دے کر گئے، زمین دے کر گئے، جائیداد دے کر گئے۔ اے مسلمان مجھے بتا، ایک مسلمان اگر مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دین نہیں دے سکا تو اس نے آخر دنیا میں اپنے بچوں کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ بلڈنگ جو تو نے بچے کے لیے چھوڑی، صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، تیرا بچہ تو دنیا سے چلا گیا، تیرا بچہ اسی بلڈنگ کے اندر بستر پہ پڑا آرام سے سوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا، ظہر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا، عصر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا۔ ادھر قبر میں تو پڑا ہے، ادھر تیرے محل میں تیرا بیٹا سو رہا ہے، کاش تو نے اپنا بیٹا حافظ قرآن بنایا ہوتا، تو قبر میں ہوتا، تیرا بیٹا تیری قبر پہ آتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ خدا کی قسم تو قبر کے اندر بھی جب اپنے بیٹے کو دیکھتا، بیٹا میرا وفادار ہے، قبر پہ آیا ہے، اللہ کی قسم بیٹے کے اس آنے کو دیکھ کر اللہ بھی کرم فرماتا، تیری قبر میں اللہ نور نازل کر دیتا۔ اور میرے حضور کی تو حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ
کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا نور نازل کرتا ہے؟ پہاڑوں کے برابر. پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے برابر اللہ قبر میں نور نازل کرتا ہے. اے میرے سنی جنتی مسلمانوں غور کرو, اللہ قبر میں نور نازل کرتا ہے, قبر میں اجالا ہوتا ہے, قبر میں روشنی ہوتی ہے. پھر وہ انسان جو گناہگار تھا, جو سیاہکار تھا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مولا, اے میرے پروردگار, میں تو گناہگار تھا, مجھ پر تو عذاب ہو رہا تھا, اے مولا میری قبر میں نور کہاں سے آیا, اے مولا میری قبر میں روشنی کہاں سے آئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ میرے ساتھ میں کیا ہوا, اے اللہ میری قبر میں اجالا کہاں سے آیا. اللہ فرماتا ہے بے استغفار ولدک لکا, پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے بندے جو تو نے دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑا تھا, آج تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا, میری بارگاہ میں دعا کرنے لگا, میری رحمت نے گوارا نہ کیا, میری غیرت نے گوارا نہ کیا. جس کا بیٹا باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے میں اس کے باپ کی قبر میں عذاب کروں. ادھر تیرے بیٹے نے دعا کی, ادھر میں نے اس کی دعا کی برکت سے تیری قبر میں نور نازل کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. تیری قبر میں میں نے اجالا کر دیا ہے بے استغفار ولدک لک. اللہ فرماتا ہے یہ تیری قبر میں روشنی اس لیے ہے کہ تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا. اس بچے کا کیا نام ہے حضرت؟ احمد رضا. ماشاءاللہ نام بھی کتنا پیارا ہے, احمد رضا. نسبت بریلی والے سے ہے, نسبت بریلی والے سے ہے. اور یقین کریں اس نام کی برکت اس بچے کی زندگی میں یہ ہوگی کہ یہ مصطفیٰ کا عاشق بنے گا, جھومتا نظر آئے گا. نام بھی پیارا, کام بھی پیارا. کام کیا, قرآن کی تلاوت کرنا. اور مدرسہ چلانے والوں, گاؤں والوں سنو, ادھر تو صبح کو تمہارے گھروں میں کوئی اٹھ کر قرآن پڑھے نہ پڑھے, مگر مدرسے میں بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اب چاہے رات بھر ادھر تمہارے بچوں نے موبائل میں فلمیں دیکھی, ادھر تمہارے گاؤں میں ڈانس پارٹی ہوئی, ناچنا نچانا ہوا, مگر پھر بھی عذاب نہیں آیا. تم سمجھتے ہو تمہارے اعمال ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ جو طالب علم صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے اٹھ جاتے ہیں, سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, پھر اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پڑھنے لگتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے, مگر یہ قرآن پڑھتے ہیں, مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ عذاب پھر رحمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ عذاب پھر رحمت میں بدل جاتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے میرے اعمال ہمیں بچا رہے ہیں. یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں, یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان ننھے منھے بچوں کا قرآن کا پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو پسند آتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا, ورنہ ہمارے گھروں میں رات دن ناچنا گانا ہو رہا ہے. بولو, نماز ہم ایک وقت کی پڑھنے کو تیار نہیں, عبادت ہم کرنے کو تیار نہیں. دیکھو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہو کہ لچھے دار تقریریں تو بہت سنتے ہو, جس میں مزہ آتا ہے نا. لچھے دار تقریریں سن کر اپنے آپ کو یہ مت سمجھ لینا کہ جنت بڑی آسان شے مل گئی. قرآن سے دوری بنا کر, اسلام سے دوری بنا کر اگر کوئی سمجھتا ہو جنت کا مستحق ہو جائے گا, یاد رہے جنت کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. آؤ نبی کی حدیث سنو, ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے میرے نبی نے فرمایا, میرے آقا فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں انہیں جنت تو بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کتنے لوگ ہیں؟ بولو بھائی بولو. 3 لوگ
لوگ ایسے ہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ پہلا کون ہے؟ سنو ذرا توجہ سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، پہلا وہ جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کچھ بھی کر لو، اب حضور کا فرمان حق ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہے، سمجھیں آپ۔ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے نا، عبادتوں سے دور ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ پہلا وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پہلا وہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ 11ویں آ گئی، 11ویں پر 11 پتیلے بریانی کے بنا دیے۔ چھٹی غریب نواز سرکار کی آئی، 6 پتیلے بریانی کے بنا دیے۔ 12ویں شریف آئی، 12 پتیلے بن گئے۔ محرم آیا، کھچڑا تیار ہو گیا۔ کھچڑا پکانا ثواب کا کام، فاتحہ لگوانا ثواب کا کام، بریانی بنانا ثواب کا کام، لوگوں کو کھلانا ثواب کا کام، 11ویں منانا ثواب کا کام، چھٹی پر بریانی بنانا ثواب کا کام۔ مگر یاد رہے، صرف بریانی جنت میں نہیں پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام بریانی سے نہیں پھیلا، اسلام تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسلام کربلا میں حسین کی قربانی سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی سے پھیلا ہے، 18 ماہ کے اس نوجوان کلیل نوجوان حضرت علی اکبر کی جوانی لٹی، تب اسلام تجھ مجھ تک آیا ہے۔ جب قاسم کا شباب لٹا تب اسلام ہم تک پہنچا، جب کربلا کی سرزمین پر خاندان رسالت لٹ گیا، نبی کا خاندان کٹ گیا۔ ارے سوچ تو مسلمان، کبھی تو ایک آنسو نکالا کر، کبھی تو رویا کر۔ ارے کل کربلا میں حسین نے اس دین کے لیے گھر کا گھر لٹا دیا، سارا گھر کٹوا دیا۔ تو کھچڑا بنا کے سمجھتا ہے تو جنتی بن جائے گا؟ حسین نے کہا تھا میں سجدے میں سر کٹا رہا ہوں، نانا کے امتیوں سجدے کی حفاظت کرنا، تو کھچڑے کی حفاظت تو کرتا ہے مگر حسین کے سجدے کی حفاظت نہیں کرتا۔ کھچڑے کی حفاظت بہت اچھی طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ کھانے کو ملتا ہے نا۔ تازی لمبے لمبے تیار، ڈھول بجا رہے، ہائے 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 کیسا مذاق بنا دیا۔ تازیوں میں ڈھول بجانے والوں، ناچنے والوں، تھرکنے والوں، رونا آتا ہے رونا۔ ایک گاؤں میں نے خود دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس گاؤں میں امام صاحب نے ڈھول بجانے سے انکار کر دیا۔ 9 محرم الحرام کی رات تھی، ڈھول لے کر لوگ جلوس لے کر نکلے تھے۔ امام نے، لوگوں نے کہا پہلا ڈنکا ڈھول میں امام مارے گا۔ کیا پہلا ڈنکا ڈھول میں کون مارے گا؟ امام مارے گا۔ بولے پہلے اسے آگے رکھو، اس کے پیچھے پیچھے ہم۔ امام صاحب نے کہا میں نہیں بجاؤں گا ڈھول۔ لوگ بولے امامت کرو گے تو ڈھول بھی بجانا پڑے گا۔ آج بھی اماموں سے ڈھول بجوا رہے ہو، یہ الگ بات ہے، ڈنکا مار کے نہیں بجوا رہے، الگ طریقے کے ڈھول بجوا رہے ہو۔ امام ڈھولی تو بجا رہے ہیں، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس پردھان کی تعریف، کبھی اس پردھان کی تعریف۔ ایک ایک گاؤں میں 4-7 پردھان ہیں، 3 ہارا ہوئے 1 جیتا ہوا۔ اب امام کو تو سب سے مطلب ہے، اس کی بیٹھک پہ گیا جیتے ہوئے امام، جیتے ہوئے پردھان کی بیٹھک پہ امام، اس نے بلایا امام صاحب ذرا بیٹھک پہ آ جاؤ۔ امام جب اس کی بیٹھک پہ پہنچا تو مجبوری اس کی چائے پی، اس کی بھی تعریف کرنے لگا۔ جب دوسرے کی بیٹھک پہ پہنچا تو اس کی تعریف کرنے لگا۔ تیسرے کی بیٹھک پہ کیا کرے گا؟ مجبور کر دیا قوم۔ امام نے کہا ڈھول نہیں بجاؤں گا، قوم بولی تو امامت نہیں کرو گے، نکال دیا، اسی بات پر نکال دیا۔
ارے کتنے شرم کی بات ہے کہ امام جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن تمہارے بچوں کو سکھاتا ہے، آگے کھڑا ہو کے تمہاری نمازوں کا ضامن بنتا ہے، گارنٹی لیتا ہے، اپنے سر پہ گٹھڑی لے کے تمہاری نمازوں کی کھڑا ہوتا ہے، میری قبول تو تمہاری قبول، اگر میری قبول نہیں ہوئی تو تمہاری بھی نہیں ہوگی، اور تمہاری نہیں ہوئی تو ذمہ دار میں بنا۔ امام اتنی بڑی ذمہ داری لے کے مصلی پہ کھڑا ہے، تم نے اس کا مذاق بنا دیا، تم نے اس کا تماشا بنا دیا، تم نے ڈھول بجا بجا کے ناچنا۔ بس ختم کر رہا ہوں، آخری بات سن لو، اس کے بعد میں تقریر ختم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی، یہی پیغام کربلا سے عام ہوا، ہم نے اسی پیغام کو بھلا دیا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ وہ جس راستے سے گزر جائے، میرے حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم تاجدار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے منصف انصاف کرنے والے۔ ایک بوڑھی عورت خاتون آپ کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی عمر مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اے بوڑھی اماں بتا کیسا انصاف کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں دن بھر محنت کرتی ہوں، مزدوری کیا کرتی ہوں، پھر مجھے جو پیسے ملتے ہیں اس سے میں اپنا گزارا کرتی ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بات کیا ہے بتا دے۔ کہنے لگی آج میں دن بھر مزدوری کرنے گئی شہر کے اندر، میں نے مزدوری کی، مزدوری کے بعد میں جو مجھے پیسے ملے وہ پیسے لے کر میں آئی، میں نے ان پیسوں کا تیل خریدا، تیل خرید کر میں اپنے گھر پہ جا رہی تھی کہ ٹھوکر لگی، تیل کی پیالی زمین پر گری، سارا تیل زمین پر گر گیا، اور زمین پر تیل گرا تو زمین نے سارے تیل کو جذب کر لیا۔ عمر مجھے انصاف چاہیے، اے عمر مجھے میرا وہ تیل واپس چاہیے۔ آج تو زمینیں چھن جاتی ہیں، گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پھر بھی ان کو وہ گھر واپس نہیں ملتے۔ زمینیں چھن جاتی ہیں، وہ زمینیں لوگوں کو واپس نہیں ملتی، لیکن حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ عورت کیا معروضہ لے کے آئی ہے کہ میرا تیل زمین پہ گر گیا، وہ تیل مجھے چاہیے۔ وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت جانتی تھی عمر کی شان یہ ہے، عمر مدینے والے آقا کا غلام ہے، عمر مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے۔ زمین پر ٹھوکر مار دے زمین بھی ہلنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانتی تھی اگر عمر کے پاس جاؤں گی مجھے ضرور انصاف مل جائے گا، اس لیے کہ عمر نبی کا غلام ہے، عمر کی حکومت زمین کے اوپر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت۔ کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل گر گیا، واپس چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیت المال سے پیسے دے دیتے ہیں، دوسرا جا کر خرید لے۔ کہنے لگی نہیں، بیت المال کے پیسوں کا تیل نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے جو میرا تیل تھا، جو میں نے اپنی محنت کے پیسوں سے خریدا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مائے خاتون اگر وہ تیل تجھے واپس چاہیے تو چل ٹھیک ہے، انصاف ضرور ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا لاؤ ذرا قلمدان لے کے آؤ۔ کون سا قلمدان؟ میرے بریلی کے امام نے، امام اہل سنت نے، تاجدار بریلی نے فرمایا نعمت باقتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ وہ قلمدان حضرت عمر نے کہا قلمدان لے کر آؤ۔ قلمدان منگایا گیا، قلمدان آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، کاغذ کے ٹکڑے پہ
کچھ لکھا اس خاتون کو دے دیا. دینے کے بعد میں فرمایا اماں جہاں پہ تیرا تیل گرا لے جا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دے, زمین تیرا تیل واپس کر دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بوڑھی عورت وہ خاتون اس کاغذ کے پرزے کو لے کر چلی ہے. نہ کوئی سپاہی ساتھ میں گیا, نہ حضرت عمر کا خادم کوئی گیا, نہ حضرت عمر گئے. وہ عورت اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گئی, اس نے زمین پر اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر تیل گرا تھا. اللہ کی قسم اس کاغذ کا وہاں پر رکھنا تھا. اس نے کاغذ رکھا, ایک لمحے کے اندر زمین سے سارا تیل نکل کر باہر آ گیا. وہ رب کے خاص ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے. وہ رب کے خاص ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے, نہ مٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا. حضرت عمر نے لکھ دیا, عورت نے رکھ دیا, زمین نے تیل سارا دے دیا. خاتون نے تیل پیالی میں بھرا, گھر نہیں گئی, واپس حضرت عمر کے پاس آ گئی. زور سے بولو, اتنی آہستہ بولو گے تو تقریر ہوگی 2 گھنٹے اور. ابھی ذرا زور سے بولو گے تو ابھی 10 منٹ میں ختم. جھوم کے بولو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خاتون آ گئی. آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی عمر انصاف تو ہو گیا مگر ایک بات معلوم کرنے آئی ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے بوڑھی عورت بتاؤ کیا معلوم کرنے آئی ہو. کہنے لگی عمر اتنا بتا دو, نہ تم ساتھ آئے نہ کوئی خادم ساتھ آیا, کوئی ساتھ نہیں آیا, لیکن عمر زمین نے تیل واپس کر دیا. اتنا بتا دو اے عمر تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا. حضرت عمر نے اتنا سنا, آپ نے فرمایا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. حضرت عمر نے فرمایا اے خاتون اے اماں میں نے اس کاغذ پر زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا, بس اتنا لکھا تھا اے زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اوپر میں کسی بے نمازی کو دفن کروا دوں گا. اتنا لکھا تھا صرف. زمین تھرا گئی, کانپ گئی, سارا تیل واپس کر دیا. پتہ لگا زمین تو بے نمازی کو پسند ہی نہیں کرتی ہے. یہ زمین بے نمازی کو پسند ہی نہیں کرتی. پھر سوچو ذرا سوچو, جب بے نمازی قبر کے اندر جائے گا یہ زمین اس کے ساتھ میں کیا کرے گی؟ کشادہ ہوگی یا مل جائے گی؟ یاد رکھنا جب زمین میں جب قبر کے اندر پہنچیں گے اور جب قبر تنگ ہوگی یہ دیواریں دونوں ملیں گی. جب دیواریں ملیں گی تو سوچو پسلیوں کا کیا ہوگا, جسم کا کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا گیا یہ پسلیاں چورا چورا ہو جائیں گی, یہ ساری ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی. اے لوگوں یاد رکھنا مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس قبر کو یاد کر لیا کرو, قبر کی رات کو یاد کر لیا کرو. جب نکیرین آئیں گے قبر کے اندر, جب سوالات کریں گے, کبھی سوچا ہے تم نے کیا بنے گی, کبھی فکر کی ہے ان کے جواب کیسے دینے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تم تو جلسوں میں آ کر بس اتنا سننا چاہتے ہو, ایک بار سبحان اللہ کہے جنت ہماری ہو جائے, ایک بار نعرہ لگا دے جنت ہماری ہو جائے. نانا میرے عزیز ثواب تو ملے گا مگر جنت نہیں مل سکتی. صرف اتنا کرنے پر جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے. جنت اگر چاہیے یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز پڑھو, نماز دین کا ستون ہے, نماز پڑھو. مصطفیٰ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے, جنت میں جانا ہے تو جنت کی چابی بھی میرے عزیز اپنے پاس میں رکھ لو. نہ نماز کے نہ روزے کے, پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنتی ہم. بھائی واہ, ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولیں, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. اور وہ کسی نے بڑی سچائی پیش کی ہے, کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے, خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے, سر چھپاتی پھر رہی ہے آبروئی اس دور میں,
یا الہی کرمدد پاکیز کی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جامنینا میں کشی خطرے میں ہے۔ بتاؤ خطرے میں کیا کیا نہیں ہے؟ اب بہو بیٹیوں کا حجاب بھی خطرے میں ہے کہ نہیں؟ کیوں آیا خطرے میں؟ سوچا کبھی؟ ہماری وجہ سے آیا۔ آج جب یہ معاملہ کورٹ کے اندر پہنچا، کرناٹکا کا معاملہ ہے نا، سارا ملک چیخنے لگا۔ جب یہ معاملہ کورٹ کے اندر پہنچا میرے عزیزو یاد رکھنا، جب کورٹ میں معاملہ پہنچا، کورٹ نے کہہ دیا یہ جو حجاب ہے اسلام میں انیواریہ نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے۔ اے لوگوں، کورٹ کو کس نے بتایا ضروری نہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے جس طرح سے نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی طرح سے عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اے میرے عزیزو، جیسے نماز فرض ویسے پردہ فرض۔ پھر کورٹ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ تو پتہ لگا کورٹ کو ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے دیکھا اسلام کی برسوں سے اسلام کی شہزادیاں، ہمارے تمہارے گھروں کی بیٹیاں، ہماری تمہاری بہنیں بے پردہ بازاروں میں پھر رہی تھی، بے پردہ چوراہوں پہ نظر آ رہی تھی، بے پردہ دوراہوں پہ نظر آ رہی تھی، بے پردہ مارکیٹوں میں نظر آ رہی تھی۔ ہر جگہ جب ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ نظر آ رہی تھی تو پھر کورٹ نے بھی کہہ دیا اگر ضروری ہوتا تو پہلے سے سب نے پردہ کیا ہوتا، سب نے نہیں کیا مطلب ضروری نہیں۔ تو ہم نے تو بتایا جبکہ پردہ فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے اعمال ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں نا، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ یوں ہی نہیں آتی مصیبتیں، ہمارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اے لوگوں، آج بھی وقت بدلو، اپنی طرز زندگانی بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، ابھی آنے والا مہمان اللہ کا آ رہا ہے، یعنی رمضان آ رہا ہے۔ شب برات گزر گئی، توبہ کی رات گزر گئی، جس نے توبہ کی توبہ کی، اب جو باقی رہ گیا میرے عزیزو یاد کر لینا، اب رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ لمحوں کے اندر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، تلاوت کرو گے اللہ راضی ہوگا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، گناہگار بہت ہوں، مالک میرے گناہ بہت زیادہ ہے، یا اللہ مگر اتنا بھی یقین ہے تیرے محبوب نے فرمایا اگر کسی کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان اتنے زیادہ ہو پوری جگہ میں بھر جائے، میرے آقا نے فرمایا پھر بھی اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے گناہگار چاہے جو جتنا بڑا ہو، جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور قرآن نے بتایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُفْلِحُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اپنے رب سے۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ توبہ ہے کہ جب بندہ ایک بار کسی گناہ سے توبہ کر لے، منہ موڑ لے، تو پھر کبھی پلٹ کر زندگی میں اس گناہ کی طرف نہ دیکھے، کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اے بیٹا، بے نمازی جنت تو بڑی چیز، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو۔ کوئی بھی ہو یاد رکھیں، اگر نماز نہیں پڑھتا تو جنت کا خیال دل سے نکال دے۔ جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی۔ دوسرا کون ہے؟ اب سنو، بات ختم کرتے ہیں جلدی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ جو شراب پیا کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔
شراب پینے والا. آج ہمارے ہاں نوجوان یہ بیٹھے ہیں، نوجوان شہروں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کوئی دلی گیا، کوئی ممبئی گیا، کوئی بنگلور گیا، کوئی چنئی گیا، الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں ماں باپ؟ کمانے کے لیے. باپ نے شہر میں بیٹے کو کمانے بھیجا، اس لیے بھیجا بیٹا شہر میں جا کر کمائے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمیں کما کر لا کے دے گا، ہمارے بڑھاپے کو سنوار دے گا، ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا. ہائے باپ نے سمجھا تھا خدمت کرے گا، باپ تو سوچتا تھا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن بیٹا شہر گیا، بیٹا تو جا کر شہر میں شرابی بن گیا، بیٹا جا کر شہر میں چرسیا بن گیا، بیٹا شہر میں پہنچا اسمیک والا اسمیکیا بن گیا، بیٹا شہر میں پہنچا نشے کرنے لگا. اے میرے عزیزوں، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس باپ نے بیٹے کو شہر میں کمانے بھیجا لیکن بیٹا تو نشہ کرنے والا بن گیا. اے میرے عزیزوں نوجوانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تیرے باپ کا دل تڑپتا نہیں ہوگا؟ کیا تیرا باپ تنہائی میں روتا نہیں ہوگا؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ تو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. دو چیزیں ہیں جناب، دو چیزیں ہیں، توجہ ہے آپ کی. ماں باپ کی خدمت وہ لوگ نہیں کرتے، ایک تو وہ جن کے اندر نشے کی عادت ہوتی ہے. ماں باپ کی بے قدری. تم نے دیکھا ہوگا کئی لوگ شراب پی کے ماں باپ کو مارتے ہیں. جوا کھیلنے والا جب گھر میں آتا ہے نا، گھر کے برتن بیچ کر بھی جوا کھیلتا ہے، تو پھر اس کا باپ اگر روکے تو مارے گا، ماں روکے تو مارے گی. یہ عیب ایسے ہیں کہ جو اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں. شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، یہ لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. اور دوسرا بھی بڑا خطرناک، ایک تو وہ جو غلط عادتوں کی وجہ سے، غلط عیب اس کے اندر جو عیب آ گئے ان عیب کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. ایک وہ ہے کہ اس کی بیوی اسے ماں باپ کا ہونے نہیں دیتی. یہ بھی سچائی ہے بھائی. تمہارے ابا تو تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو تم سے پیسے مانگتے رہتے ہیں، چھوٹے والے سے کچھ بھی نہ کہتے، ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. تمہاری اماں کو جب دیکھو دوائی کا پرچہ لیے تمہارے آگے پیچھے، بیٹے دوائی لا دے، بیٹے دوائی لا دے. تمہارے دوسرے بھائی سے نہیں کہتی ہیں. اے میرے عزیز، اتنا یاد رکھ لے، تیری ماں اگر تجھے کہتی ہے دوائی لا کر دے، وہ تجھ پر دوائی کا پرچہ دے کر احسان کر رہی ہے، اس لیے کہ تم ماں کی خدمت کرے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. یاد رکھ لینا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ حیدری، کشف دستار بدی، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا انسان نوری شاہی قبلہ. کیا بات ہے، بہت نہیں. تو سمجھ رہے ہیں آپ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے؟ سنو. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے. کیا بات، غور سے سننا، بہت ماشاء تم بھی غور سے سننا نوجوانوں، نئے جتنے ہی ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے. کیا بات ہے. تو دوسرا وہ جو شراب پیتا ہے، شراب پینے والا، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. تیسرا کون ہے؟ اب یہ بھی ذرا توجہ سے سن لو. تیسرا اور آخری، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو، میرے آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تمہارے میرے سب کے گھر کا یہی رونا ہے، یہی قصہ ہے.
हमारी माएँ बहनें बेपर्दा गाँव में देखो तो फिर रही हैं, बाजारों में देखो फिर रही हैं। कपड़े आदमी पहनेगा खरीद के औरत ला रही है, चप्पल आदमी पहनेगा खरीदने औरत जा रही है कि नहीं? रामपुर में जाके देखो, जहाँ शादी के जोड़े सिलते हैं ना बाजार में, वो लाल वाले, तमाम औरत ही मिलेगी उसमें। शादाब मार्केट, हर जगह औरत। और फिर चालाक इतनी बनती हैं कि इनसे बड़ा कोई चालाक नहीं। फिर कहती है कि इसके पापा से तो कुछ लेना ही नहीं आता, मैं ही लेके आती हूँ। दुकानदार पहले से इतनी कीमत बताता है कि ये अगर आधे पे भी आ जाए ना, उससे भी नीचे आ जाए, तब भी वही फायदे में रहता है। फिर बनेगी चालाक, इसके पापा को तो कुछ आता ही नहीं, कति बावले हैं इसके पापा तो, इसके पापा बावले हो गए, कमा कर लाए बच्चों के पापा, हिसाब किताब जाने बच्चों के पापा, इसे नोट गिनने नहीं आते, 900 रुपए दे दो तो कहेगी 100 कम 1000 है? इसे नोट गिनने नहीं आते, पैसे गिनने नहीं आते, चालाक इतनी बड़ी, और चालाकी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो 4 कंबलों की तय दिखा के 1 कंबल दे के जाता है ना कुटलिया में, सारी चालाकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर रोती है हाय हाय हाय। फिर यही पागल जो बच्चों का बाप होता है ना, यही ढूंढने जाता है उसे किधर निकल गया, फिर उसे पकड़ के लाता है। क्या हो गया भाई, क्या तमाशा बन गया यार, है भाई? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। अजीब तमाशा हो गया। काश हमने ध्यान दिया होता, गौर किया होता अपने घर की बहनों पर, बेटियों पर, बहुओं पर, कि ये बेपर्दा न घूमे। आज इन्हें भी मजा पड़ गया, अगर किसी का शोहर कपड़ा लाए ना खरीद के, तो ये कहती है जी ये वाला सही नहीं है, दूसरा लेके आओ, ये अब चल ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरा लेके आता, कहती है ये भी नहीं, तीसरा लाता, बोले ये भी नहीं, थक हार के कहता है इसे पकड़ बाजार में जा, जो समझ में आए लेके आ जा। तो इन्होंने भी अच्छा स्टाइल ढूंढा है कि जब मन ही करते रहोगे इसके लाए हुए को, तो खुद ही थक थका के कहेगा तू ही जाके लेके आ जा। मगर ये नौबत ही मत आने दो, इससे कहो अच्छे कपड़े पहनेगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए पहनेगी। श्रृंगार करेगी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए करेगी। मैं ये कपड़े लाया हूं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तुझे अच्छे लगे न लगे, इन्हीं को पहन, क्योंकि इन कपड़ों से मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस वही काफी है। बहुत अच्छा। जरूरत ही क्या पड़ी है कि वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चीजें ये हजरत बार बार इसरार कर रहे हैं। नबी की बेटी का देखे तो सही, मुस्तफा की शहजादी ने क्या पैगाम दिया है इस उम्मत की बेटियों को। आज हम लोग, हमारे घर की बहनें, बेटियां अजीब चक्करों में लग गई, सीरियल देखने लगी, उसमें जैसा कपड़ा देखेंगी वैसा। खामोश बैठो बेटा, खामोश, थोड़ी देर की बात तो सुन लो जरा। वो भी इनकी फरमाइश पे ये आखिरी बात कर रहा हूं, वरना काम तो मेरा हो गया, पूरा टाइम तो हो गया। सीरियल में जो कपड़े देख लिए वही चाहिए, सीरियल में जो चीजें देख ली, जो जेवर देख लिए वही चाहिए। जिद करेंगी शोहरों से, नहीं ला के देगा तो फिर भूख हड़ताल, नहीं ला के देगा तो नाराजगी बहुत तगड़ी। इस घर में मैंने देखा ही क्या है, पता नहीं कहां ला के मेरे माँ बाप ने बांध दिया। ऐ मेरे नबी के दीवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने घरों का माहौल बदलो। हमें और आपको, हमारे घर की बहुओं को, बेटियों को सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें फिल्में देखकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है मेरी बहनों, सीरियल न देखो, फिल्में न देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी देख लो। कैसी प्यारी जिंदगी है, मेरे आका की शहजादी की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी। ये वो शहजादी है मुस्तफा की। आज हमारे घरों में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अच्छे से अच्छे कपड़े हमारी बहुओं बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास में मौजूद है, मगर एक लम्हा इबादत करने को तैयार नहीं। मगर सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की बेटी आज दुनिया के किसी अमीर की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसी वजीर की बेटी, किसी बादशाह की बेटी, कोई भी हो, दुनिया के
سب سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھنا اس کا مرتبہ سیدہ سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، نبی کی بیٹی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہوگی کسی وزیر کی بیٹی ہوگی، کسی مالدار کی بیٹی ہوگی، کسی دنیا کے امیر کی بیٹی ہوگی، مگر میرے مصطفیٰ کی بیٹی اللہ اکبر اس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے۔ مگر کیا سیدہ کی زندگی، اللہ اکبر۔ ایک روز میرے آقا دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے دستک دی، اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی تمہارا باپ اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا تھا بابا اکیلے ہو تو اندر چلے آؤ، اور اگر کوئی ساتھ میں ہے تو باہر رک جاؤ، آقا پہلے اپنی چادر مجھے دے دو۔ غور کرو غور کرو، سنو سنو میری مائیں بہنیں سنیں۔ ہائے آج بڑے قیمتی دوپٹے تو ہیں مگر گھر کے اندر کیل پہ ٹنگے ہوئے ہیں، کھلٹی پر ٹنگے ہوئے، سر پہ نہیں رکھ رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی ہے میرے بابا اکیلے ہو تو اندر چلے آؤ، اگر کوئی ساتھ میں ہے تو ابھی نہ آؤ، یا رسول اللہ باہر رک جاؤ، پہلے اپنی چادر مجھے دے دو۔ میرے آقا نے باہر سے چادر اندر کو دی، اب سیدہ نے دروازہ کھول دیا، مصطفیٰ اندر آئے، میرے آقا نے فرمایا اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی یہ بتا مجھے باہر روکا کس لیے تھا، چادر کس لیے مانگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ، اے میرے بابا، اے میرے آقا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ سے میں نے کہا تھا اگر اکیلے ہو تو چلے آؤ، باپ بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہوگا، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا اگر کوئی ساتھ میں ہے تو اندر نہ آنا، یا رسول اللہ اس لیے کہ آج آپ کی بیٹی کے پاس میں اتنا کپڑا بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا سکے، پردہ کر سکے۔ اچھے اچھے سوٹ خرید کر سروں پہ دوپٹہ نہ رکھنے والی عورتوں، سیدہ کے پاس دوپٹہ نہیں تھا مگر اپنے بابا سے کہا تھا بابا اگر کوئی ساتھ میں ہے تو پہلے چادر اپنی دے دو۔ تم زیوروں پہ مرتی ہو، سیدہ اسلام کی عظمت پہ مرتی تھی۔ تم قیمتی لباس پہ مرتی ہو، سیدہ اسلام کی عظمت پر، اسلام کے تقدس پر مرتی تھی۔ مصطفیٰ کی شہزادی مگر تین روز کے گھر میں فاتح۔ آج اچھے کھانے کھا کر عبادت نہ کرنے والوں، نبی کی شہزادی نے تین روز کے فاتح کیے ہیں، خود میرے آقا نے 5 روز کے فاتح کیے ہیں۔ یہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آج زیور کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، شوہر نہیں دے تو بیویاں لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک جنگ پر مولا علی گئے، مال غنیمت ملا، وہ جب تقسیم ہوا تو اس میں کنگن مولا علی کو مل گئے، سونے کے کنگن۔ مولا علی نے وہ کنگن لا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے دیے، سیدہ نے وہ کنگن ہاتھوں میں پہن لیے۔ حضور کی عادت کریمہ تھی جب کسی سفر پہ جاتے تھے بیٹی سے مل کر جاتے تھے، واپس آتے تھے تو پھر بیٹی سے ملتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم جب سفر سے آئے، میرے آقا تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آئے۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے سے ہی دیکھا ہے، میرے آقا کو پتا لگا سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہنے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اندر نہیں آئے، باہر سے واپس چلے گئے۔ سیدہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے بابا مجھ سے ملنے نہیں آئے، جب بھی کہیں سے آتے تھے، جب بھی کسی سفر پہ جاتے تھے مجھ سے مل کر جاتے تھے، جب بھی سفر سے واپس آتے تھے مجھ سے مل کر جاتے تھے، آج کیا ہوا میرے بابا مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اللہ اکبر جب معلوم کیا، حضرت سلمان فارسی نے بتایا اے سیدہ، اے نبی کی بیٹی، اے سیدہ، مصطفیٰ کو پتا لگا تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، آقا ناراض ہو گئے۔ سیدہ تم نبی کی بیٹی
ہو, دنیا کی دولت سے تمہیں پیار نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. سیدہ نے اتنا سنا, کنگن ہاتھوں سے نکالے, سلمان فارسی کو دیے. اے سلمان لے کر جاؤ, آقا کی بارگاہ میں جا کر دے دو, عرض کر دینا یا رسول اللہ سیدہ کو وہ چیز پسند نہیں جو سیدہ کے بابا کو پسند نہیں ہے. اے سلمان میرے بابا سے کہہ دینا, اے بابا آپ جہاں چاہو خرچ کر دو, انہیں صدقہ کر دو, خیرات کر دو, جو چاہو کرو. یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن نظر نہیں آئیں گے. یہاں دنیا جھگڑے ہیں, رات دن کے جھگڑے ہیں. میرے پاس میں انگوٹھی کم ہے, مجھے ایک انگوٹھی لا کر دو, نہیں لا کر دو گے تو خیر نہیں. تم نے مجھے سلامی میں انگوٹھی دی تھی, تمہاری امی نے قبضہ کر لیا, جلدی دلاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں. اور سانسیں بھی بڑی تیز, جو پھنس جائے بس خیر نہیں. پھر تو یہ کہنا ہے کہیں سے اور سے لایا تھا, یہ ہمارے گھر کہیں تو وہ سب کہیں اور سے لے کے آ گیا. ہم نے اس کا بیاہ نہیں کیا, شادی نہیں کی, ہم نے کہیں اور سے, ہم نے تو خرچ کرا تھا اس کی شادی میں, لاپ کر ہمیں وہ دے دو. ہے کہ نہیں, بولو ایسا. خدا را انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھیں. تو یہ جو تقاضے ہیں نا, انصاف کے تقاضے, عدل کے تقاضے, زندگی کا معیار, قرینہ زندگی ملے گا کہاں سے؟ کہاں سے ملے گا؟ اس مدرسے سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ اس مدرسے سے ملے گا, قرآن سے ملے گا, اللہ کی کتاب سے ملے گا. کون سے قرآن سے؟ وہ قرآن جس کے لیے قرآن خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے, تعارف کراتا ہے. قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید, میرا نام قرآن مجید ہے. تیرے رہنے کی جگہ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ, میرے رہنے کی جگہ لوح محفوظ ہے. میں وہاں سے نبی کے قلب اطہر پر آیا ہوں, نازل ہوا. اچھا قرآن تو آ گیا, مگر یہ بتا تو کیا کیا لے کے آیا ہے, تیرے ساتھ میں کیا کیا آیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن وہ ہے جو مومنین کے لیے شفا ہے. قرآن شفا لے کے آیا, قرآن رحمت لے کے آیا. رحمت تو قرآن لے کے آتا ہے, تو تعویذ میں رحمت خدا تلاش کرتا ہے. گھر میں قرآن پڑھ, خدا کی قسم کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے گی. ادھر گھر میں قرآن پڑھا جائے گا, رب کی رحمتیں رم جھم برسنے لگیں گی. تو قرآن زندگی کا قرینہ عطا کرتا ہے. قرآن انسان کو زندگی کا قرینہ دیتا ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. مجھے قرآن کہتے ہیں, میرے صفحات کو پڑھ لو, سمجھ لو, میرے پاروں کو, میری آیات کو پڑھ لو. قرآن جو ہے نا وہ رب کا کلام ہے, وہ اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب ہے. قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود صاف طور پر اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اسی قرآن کو اس بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اللہ اس بچے کو بھی سلامت رکھے, اس مدرسے کو بھی سلامت رکھے, اس گاؤں کے لوگوں کو بھی سلامت رکھے. اور یہ جتنے آج ہنس رہے تھے نا بچے, اللہ ان سب کو حافظ قرآن بنا دے, قرآن پڑھنے والا, قرآن کا قاری بنا دے. دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں, اللہ ان تمام اغلاط کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف میرے ساتھ مل کے پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دو.